زنا ایک کبیرہ گناہ ہے جسے اسلام میں انتہائی سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ زنا کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں جنہیں درج ذیل انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ زنا بالجبر، زبردستی زنا یعنی ریپ، یہ وہ زنا ہے جو کسی کی رضامندی کے بغیر زبردستی کیا جائے۔ زنا یہ نہ صرف ظلم بلکہ جبر اور انسانی حقوق کی پامالی بھی ہے۔ اسلامی قانون میں اس کے لیے سخت سزائیں ہیں اور متاثرہ شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ زنا بالرضا، رضامندی سے زنا، جب مرد اور عورت دونوں بالغ ہوں اور اپنی رضامندی سے جسمانی تعلق قائم کریں تو یہ بھی زنا ہے۔ اسلام میں نکاح کے بغیر کسی قسم کا جنسی تعلق سخت منع ہے۔ زنا المحرم، محرم رشتہ دار سے زنا، یہ بدترین قسم کا زنا ہے جس میں انسان اپنے محرم رشتہ دار، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے تعلق قائم کرے۔ اس کی سزا دیگر اقسام سے زیادہ سخت اور سنگین ہے۔ زنا بالنظر، نگاہ کا زنا، حدیث میں آیا ہے کہ آنکھوں کا زنا نظر بد ہے، یعنی شہوت بھری نگاہ سے کسی غیر محرم کو دیکھنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اگرچہ یہ جسمانی زنا نہیں لیکن دل و دماغ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ زنا السم، کانوں کا زنا، فحش باتیں سننا، غیر اخلاقی گفتگو یا گانے سننا جن سے شہوت بھڑکے، یہ بھی زنا کی ایک صورت ہے۔ زنا لمس، چھونے کا زنا، غیر محرم کو شہوت سے چھونا بھی زنا کے قریب تصور کیا گیا ہے۔ زنا الخیال، خیال کا زنا، دل میں گناہ کے خیالات لانا، فاحش تصور کرنا بھی ایک طرح کا باطنی زنا ہے جو انسان کو اصل زنا کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اسلام میں زنا کی سزا ایک جامع تجزیہ اسلام میں مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عفت، پاک دامنی اور نکاح کے رشتے کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی فلاح کے لیے اسلام نے جنسی تعلقات کو نکاح کے دائرے میں محدود کیا ہے اور اس سے باہر کے تعلقات کو زنا قرار دے کر سختی سے منع کیا ہے۔ زنا نہ صرف ایک اخلاقی برائی ہے بلکہ ایک ایسا جرم ہے جو معاشرتی بگاڑ، خاندان کی تباہی اور نسلوں کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اس مضمون میں ہم زنا کی تعریف، اس کے اثرات، اسلامی نقطۂ نظر، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی سزا، فقہا آرائیں اور جدید دور میں اس کے اطلاق پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ زنا کی تعریف، زنا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غیر قانونی جنسی تعلقات۔ شرعی اصطلاح میں زنا اس فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی مرد اور عورت نکاح کے بغیر رضامندی یا جبر کے ساتھ جنسی تعلق قائم کریں۔ اسلامی فقہ میں زنا کی دو بنیادی اقسام ہیں: زنا المحسن، شادی شدہ افراد کا زنا کرنا، زنا الغیر محسن، غیر شادی شدہ افراد کا زنا کرنا۔ زنا کے معاشرتی اصلاحات، اسلام زنا کو صرف ایک ذاتی گناہ نہیں بلکہ معاشرتی جرم بھی قرار دیتا ہے، کیونکہ زنا سے خاندان کا ادارہ متاثر ہوتا ہے، بچوں کی ولدیت مشکوک ہو جاتی ہے، معاشرتی اقدار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جنسی بے راہ روی اور بیماریوں کا پھیلاؤ بڑھتا ہے، عورت کی عزت و آبرو خطرے میں پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں زنا کی ممانعت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت میں
زنا کے قریب جانے تک سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ فحش گفتگو، نظر کی بے احتیاطی، خلوت وغیرہ۔ زنا کی سزا قرآن کی روشنی میں غیر شادی شدہ افراد کے لیے، ترجمہ: زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، یہ سزا غیر شادی شدہ افراد کے لیے مقرر کی گئی ہے جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہو۔ شادی شدہ افراد کے لیے زنا کی سزا سنگساری رجم ہے، جس کی تفصیل سنت نبوی اور خلفائے راشدین کے عمل سے ملتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں زنا کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو سنگسار کر دو۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رجم کی سزا قرآن میں نازل ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور ہم نے بھی کیا۔ فقہا کی رائے: چاروں مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس بات پر متفق ہیں کہ غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے اور جلا وطنی کی سزا دی جائے، شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے، بشرط یہ کہ ثبوت یا اقرار موجود ہو۔ شرائط ثبوت: زنا اسلامی شریعت نے زنا ثابت کرنے کے لیے سخت شرائط مقرر کی ہیں۔ 4 بالغ عاقل مسلمان مرد گواہ جو زنا کے عمل کو واضح طور پر دیکھیں، یا زانی زانیہ کا 4 بار اقرار کرنا۔ اگر ثبوت یا اقرار نہ ہو تو حد لاگو نہیں ہوگی، صرف تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ تحدیق حد اور تعزیر میں فرق: حد مقرر شدہ سزا جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، جیسے کہ کوڑے یا رجم۔ تعزیر حاکم وقت کی صوابدیدہ پر دی جانے والی سزا جب حد کی شرائط پوری نہ ہوں۔ زنا پر تہمت لگانے کی سزا قذف: اسلام میں اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثبوت پیش نہ کرے تو اس پر حد قذف لاگو ہوتی ہے، یعنی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ زنا سے بچاؤ کے اسلامی اصول: اسلام نے زنا کے ارتکاب سے بچنے کے لیے متعدد اقدامات تجویز کیے ہیں۔ نکاح کو آسان بنانا تاکہ لوگ حلال رستے پر چلیں، پردے کا حکم: خواتین کو غیر محرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نگاہوں کی حفاظت: فحاشی کی اشاعت پر پابندی، جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں زنا کے انسداد کا طریقہ: اسلامی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنانا، میڈیا پر اخلاقی حدود عائد کرنا، نکاح کو فروغ دینا، نوجوانوں کو دینی تربیت، والدین اور معاشرتی اداروں کی نگرانی۔ عصر حاضر میں زنا کی سزا پر اعتراضات: بعض لوگ اسلامی سزاؤں کو سخت اور غیر انسانی قرار دیتے ہیں، لیکن یہ سزائیں صرف ثبوت کی موجودگی میں نافذ کی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد سزا نہیں بلکہ جرم کا سدباب ہے۔ اسلامی سزاؤں کے نفاذ سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آتی ہے۔ مغربی معاشروں میں آزادی کے باوجود جنسی جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام زنا کو ایک سنگین جرم اور گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے۔ اس کے لیے سخت سزائیں اس کے لیے مقررہ کی گئی ہیں تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے، خاندان محفوظ ہو، عورت کی عزت سلامت رہے اور نسلیں فحاشی سے بچیں۔ اسلامی سزاؤں کا مقصد معاشرتی فلاح، انفرادی اصلاح، الہی کا احکام کی تعمیل ہے۔ اگر اسلامی سزائیں صحیح طریقے سے نافذ کی جائیں تو زنا جیسے جرائم کا خاتمہ ممکن ہے۔ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ دین
اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر گناہ کے بعد توبہ کی راہ کھلی ہے۔ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے جو نہ صرف انسان کی روحانیت کو مجروح کرتا ہے بلکہ معاشرتی فساد اور اخلاقی زوال کا بھی سبب بنتا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص زنا جیسے سنگین گناہ کا مرتکب ہو جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس مضمون میں ہم قرآن و سنت اور علماء کے اقوال کی روشنی میں اس سوال کا مفصل جواب تلاش کریں گے۔ زنا لغوی طور پر غیر شرعی جنسی تعلقی کو کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بالغ عاقل مرد یا عورت بغیر نکاح یا ملک و یمین کے جنسی تعلق قائم کرے۔ قرآن میں زنا کی مذمت۔ قرآن مجید زنا کو ایک بے حیائی اور گھناؤنا عمل اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ اسلامی قانون میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم، سنگسار کرنا اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر ہے، بشرط یہ کہ 4 عادل گواہ موجود ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص خود ہی اپنے گناہ پر نادم ہو جائے اور خلوص سے دل سے توبہ کر لے تو شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ توبہ کی شرائط۔ توبہ ہر گناہ کے لیے دروازہ ہے، حتیٰ کہ زنا کے گناہ کے لیے بھی، لیکن توبہ کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں۔ ندامت، دل سے گناہ پر شرمندہ ہونا ضروری ہے۔ گناہ ترک کرنا، توبہ کے وقت گناہ کو فوراً چھوڑنا ضروری ہے۔ پختہ عزم، آئندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا مصمم ارادہ ہو۔ حقوق العباد کی ادائیگی، اگر گناہ میں کسی کا حق تلف کیا گیا تو اسے لوٹایا جائے یا معافی مانگی جائے۔ قرآن میں توبہ کی قبولیت کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت زنا سمیت ہر بڑے گناہ کی معافی کی امید دلاتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ ثابت ہے کہ زنا جیسے بڑے گناہ سے توبہ کی صورت میں معافی ممکن ہے۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جنہوں نے زنا کا اقرار کیا اور رجم کی سزا پائی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے لوگوں پر تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہے۔ غامدی عورت کا واقعہ، جس نے زنا کے بعد بچے کی ولادت کے بعد سزا پائی، اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچی توبہ کی ہے۔ اکثر فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کا مرتکب ہو جائے اور وہ عدالت میں اپنے جرم کا اقرار نہ کرے بلکہ اللہ کے حضور خفیہ طور پر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ مذکورہ شرائط پوری کرے۔ روحانی اور نفسیاتی بحالیز گناہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد انسان کو روحانی نفسیاتی بحالی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بڑھائیں، نیک صحبت اختیار کریں، تنہائی سے بچیں، روزانہ استغفار کو معمول بنائیں، اللہ کی رحمت پر مکمل یقین رکھیں۔ زنا ایک سنگین گناہ ہے مگر اسلام اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھتا ہے۔ جو شخص سچی نیت سے دل کی گہرائی سے ندامت اور آئندہ کے لیے پرہیز کا عزم رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ توبہ کرنے والا
ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس سے فائدہ اٹھانا ہر گنہگار کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔